السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ عین سین قاف، عین سین قاف یہ بھی حروف مقطعات میں سے وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مفہوم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، وہ آپ کی طرف، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وہی بھیجتا رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی اللہ کا ہے، اور وہی اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ جو کچھ مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست اور مددگار بنا لیا ہے، اللہ ہی ان لوگوں پر نگران ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے، تاکہ آپ گاؤں کی ماں یعنی مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیے، اور انہیں جمع ہونے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائیے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا، ایمان والے جنت میں اور کفر شرک والے جہنم میں ہوں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت رہنے دیتا، دنیا میں کسی کو اختیار نہیں دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں انکار کرنے والوں کا اس دن کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کرنے والا، کام بنانے والا بنا رکھا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مدد کرنے والا، کام بنانے والا صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 25ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی شروع کی 9 آیتیں ہیں۔ سورہ شورا نزول کے حساب سے ترتیب نمبر 62 ہے۔ شورا آپسی مشورہ، اس کا ذکر آیت نمبر 38 میں ہے۔ سورہ شورا یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ شورا کا خلاصہ، سورہ شورا کے شروع میں وحی کے بارے میں ہے، اس کے بعد عربی قرآن کے بارے میں ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں اور کچھ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں لگ بھگ 10 چیزوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح 10 چیزوں کا ذکر آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اس کا فائدہ ہے، اور دنیا کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اس کے بعد یہ ہے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، روزی کو بڑھانے والا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے خود کے کالے کرتوت ہیں۔ نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی گئی، جو برے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ ہونے پر معاف کر دیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کا معاملہ آپسی صلاح و مشورے سے ہوتا ہے، مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا باج بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی کے طریقے کا ذکر اور اخیر میں ایمان اور قرآن کا ذکر ہے۔ غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 3 میں، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے پاس وہی بھیج چکا ہے۔ وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، پھر اس کے اندر معجزے والی چیزیں ہیں۔ وہی کا طریقہ بھی کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ وہی گھنٹی کی آواز ہے، کبھی فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ وہی کی کیفیت جب ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، یعنی پسینے میں ڈوب جاتے تھے۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 5 میں، الا ان اللہ الغفور الرحیم، سنو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ حدیث نمبر 2752، ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدہ۔ بے شک اللہ کے لیے رحمت کے 100 حصے ہیں،
اس میں سے ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے جو انسانوں اور جناتوں کے درمیان ہے، یعنی انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، جنات آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر اسی طرح چرند پرند وحشی جانور درندے سب آپس میں رحم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت کو رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں پر رحم کھائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ آگے ذکر ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، یہ عربی زبان میں ہے، لتنذر ام القری ومن حولہا۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ام القری یعنی گاؤں کی ماں یعنی مکہ والوں اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں، پوری دنیا کے لوگوں کو ڈرائیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ دو گروہ میں ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت نمبر 8 میں ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوتا؟ پھر حساب و کتاب ہی نہیں رہتا، سب ایمان والے ہی ہوتے، سب جنت میں چلے جاتے۔ اللہ کی حکمت مشیت اللہ کی چاہت کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے پیدا کیا اور آزادی دے رکھی ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کا صحیح استعمال کیا وہ جنت والے ہیں، جن لوگوں نے آزادی کا غلط استعمال کیا توحید والے نہیں بنے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو بنا دیتا ایک ہی، لیکن اللہ کی حکمت مشیت کے خلاف ہے یہ چیز۔ کر اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورے طریقے سے قادر ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔